نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈرسٹینڈ قرآنک عربک کلاس میں ہم لوگ نئی بک پڑھ رہے ہیں جس میں ریویژن کے ساتھ ساتھ ہم مزید بھی کچھ نئی باتیں سیکھیں گے۔ تو اس سلسلے کے آج ہم اگلا لیسن پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم نے جو کل پڑھا تھا اس کی میں چاہوں گی کہ اس کی ریویژن کر دوں۔ چلے میں اسکرین شیئر کرتی ہوں۔ جی، تو جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں تاکہ یہ یاد آ جائے کہ ہم نے کل کون سے پارٹس پڑھے تھے۔ کل ہم لوگوں نے دو نشانیاں جو تھیں ان کو ریوائز کیا تھا، جس میں سے ایک یہ تھی کہ تینوں حروف پر زبر، یعنی کہ جس طرح کفر، رزق، کتب، ٹھیک ہے، اور اس طرح دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے اور آخری حرف پر زبر اور درمیانی حرف پر زیر ہو یا پیش ہو یا زبر بھی ہو سکتی ہے، تو پہلا اور آخری حرف ہے اس کے اوپر لازمی طور کے اوپر زبر ہوگی۔ تو اس سلسلے میں ہم نے سمعہ اور کچھ اور لفظ رضیہ، شہیدہ، شریبہ، اس طرح کے کچھ حروف دیکھے تھے، اور ان دونوں کے ہم نے کہا تھا کہ معنی جو ہے وہ سیم ہی ہے، معنی اس نے کیا۔ تو آج ہم اگلے لیسن میں دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ لیسن میں سبق نمبر 1 انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم قرآن میں موجود سارے کے سارے پاسٹ ٹینس 10 سے 15 منٹ میں سیکھ لیں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ یہ پاسٹ ٹینس سے واقف ہیں، لیکن ریویژن کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی مزید چیزیں بھی ریوائز ہو جائیں گی آپ لوگوں کے لیے اور آسانی ہو جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آپ یہ مان کر چلیں کہ آپ قرآن عربی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کا لیول جو ہے اتنا ہو گیا کہ آپ کے اپنے کانسیپٹس کلیئر اور آپ دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ نیچے دیے گئے تمام اردو الفاظ کو دیکھیں جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں: نظر، منع، قتل، صبر، شکر، ذکر، ٹھیک ہے، اردو میں ہم ان کو ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ اب تینوں حروف پر زبر لگا دیں تو بن جائے گا نظر، منع، قتل، صبر، شکر، ذکر، اور اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ اس نے نظر کیا، اس نے صبر کیا، اس نے منع کیا، اس نے شکر کیا، اس نے قتل کیا، اس نے ذکر کیا۔ اب ان الفاظ کے آخر میں واو الف لگا دیں تو پلورل بن جائے گا اور معنی ہوں گے انہوں نے کیا، قتلو انہوں نے قتل کیا، کفرو انہوں نے کفر کیا۔ آج کی کلاس میں ہم نے دو باتیں سیکھیں۔ کسی بھی لفظ کے تینوں حروف پر زبر ہو تو معنی اس نے کیا ہوں گے، کسی بھی لفظ کے آخر میں واو الف ہو تو معنی انہوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق میں دو موٹی نشانیاں: پہلے اور آخری حرف پر زبر، معنی اس نے کیا، اور دوسری کیا ہے کہ آخر میں واو الف تو معنی انہوں نے کیا، یعنی کہ وہ جمع ہے، آپ اس سے واقف ہیں۔ اب تیسری بات بھی سیکھ لیتے ہیں۔ کسی بھی لفظ کے پہلے اور آخری حرف پر زبر ہو
اور درمیان کے حرف پر زیر زبر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، معنی وہی رہیں گے، اس نے کیا۔ اکثریت کا کنفیوژن، اب کنفیوژن کیا ہے؟ رجع، رجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، تو رجع جب فعل ہے، فعل ماضی مذکر غائب ہے، واحد مذکر غائب، تو اس نے لوٹا۔ خرج، اس نے نکلا۔ آمن، اس نے ایمان لایا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اس نے کی بجائے وہ استعمال ہوگا، کیونکہ ہمارا اردو کا محاورہ جو ہے وہ اس میں زیادہ مناسب نہیں لگتا، کیونکہ عام طور پر ہم نے اس نے لوٹا نہیں کہیں گے، اس نے نکلا نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے وہ اور اس کے دونوں کے ایک ہی معنی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے ہم، اور اس میں وہ اور اس کے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ معنی ایک ہی ہوں گے، یعنی کہ ہم رجع کہیں گے وہ لوٹا، خرجہ وہ نکلا، آمنا وہ ایمان لایا، تو بات ایک ہی ہے، ترجمہ ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ 2 زبر، 3 زبر اور واو الف، اب یہ 3 جو ہیں وہ علامات ہو گئی ہیں۔ اس میں پہلا کیا ہے؟ سجدہ، یعنی کہ تینوں پہ زبر ہے۔ آمنہ، اس میں بھی تینوں پر زبر ہے۔ پھر عاملہ میں کیا ہے؟ 2 زبریں ہیں، اور درمیان والا جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر، اس کے نیچے زیر ہے۔ قال، کفر، سمع اور قتل۔ واو الف کی اگزامپلز ہیں سجدو، انہوں نے سجدہ کیا، جمع ہے۔ عاملو، انہوں نے عمل کیا۔ قالو، انہوں نے کہا۔ کفرو، انہوں نے کفر کیا۔ ذہبوا، وہ گئے۔ آمنو، وہ ایمان لائے۔ ظلموا، انہوں نے ظلم کیا۔ کانو، وہ تھے۔ داخلو، وہ داخل ہوئے۔ سمعوا، انہوں نے سنا۔ قتلوا، انہوں نے قتل کیا۔ خرجو، وہ نکلے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب میں آپ لوگوں کے مائکس اوپن کر رہی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ باری باری اس کو، ان سلائڈس کو پڑھ لیں۔ جی، جو والنٹیئر کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ہینڈ ریس کر لیں۔ جی، کون سب سے پہلے پڑھنا چاہے گا؟ جی تاج، جی تاج آپ شروع کیجئے، اوپر ہیڈنگ بھی پڑھیے اور پھر نیچے سے سلائڈس بھی پڑھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دو زبر اور 3 زبر والے الفاظ اس نے کہا۔ اس نے واو کیا، الف، انہوں نے کہا۔ اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا۔ واو الف، انہوں نے کیا۔ جی۔ اب عالمہ سے پڑھوں؟ یہ پہلے یہ پکچر کے ساتھ جو لکھا ہوا یہ بھی پڑھیے۔ درمیان میں زیر زبر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، اور سمیع، اب سامع، سامع اس نے سنا، ہاں اس نے سنا، اس نے سنا۔ راضیہ وہ راضی ہوا۔ جی جی۔ شاہدہ اس نے گواہی دی۔ شاربہ، شاربہ اس نے پیا۔ جی۔ منع اس نے منع کیا۔ ہاں اب یہ 3 زبر والے ہیں۔ جی جی، اس نے منع کیا۔ قاتلہ اس نے قتل کیا۔ شکرہ اس نے شکر کیا۔ ذکرہ اس نے ذکر کیا۔ جی، فعلو، یہاں سے اچھا علامہ، اوپر سے پڑھ لیں۔ علامہ، جی علامہ، علامہ، علامہ علامہ اس نے علم سیکھا۔ اس نے سکھایا۔ اس نے سکھایا۔ علامہ اس نے سکھایا۔ خاتمہ اس نے مہر لگائی۔ قالا اس نے کہا۔ خلق اس نے پیدا کیا۔ جی، نیچے آ جائیں جو گرین فعلو، ہے۔ جی فعلو انہوں نے کہا، انہوں نے کیا۔ انہوں نے کیا۔ سجدو انہوں نے سجدہ کیا۔ آمنو وہ ایمان لائے۔ عاملو انہوں نے عمل کیا۔
قاتلو انہوں نے قتل کیا، کفرو انہوں نے کفر کیا، قالو انہوں نے کہا. جی ماشاءاللہ. اس میں آپ نے جمع اور واحد جو ہم نے بھی نشانیاں پڑھی ہیں اس کو بھی دیکھ لیا، اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اگر دو زبر والے یعنی کہ جو درمیان والا حرف ہے عین کلمہ جو ہے، اگر اس کے نیچے زیر بھی ہوگی یا اوپر پیش بھی ہو زبر بھی ہو تو معنی ایک ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہاں یہاں پر آپ کو میں نے بتایا تھا نا پہلے فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ، تو فا کلمہ اور لام کلمہ کے اوپر تو ہر صورت میں زبر ہوگی، لیکن عین کلمہ جو ہے اس کے نیچے زیر بھی آ سکتی ہے اور اس کے اوپر زبر یا پیش بھی آ سکتی ہے، لیکن ایسی صورت میں معنی وہی رہے گا. جی نیکسٹ ہے عظمیٰ عارف. جی عظمیٰ آپ اپنا مائک ان میوٹ کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عظمیٰ آپ کے سامنے سلائڈ ہے، آپ ریڈ کیجیے. پہلے اور آخری حرف پر زبر اور معنی ہے اس نے. ٹھیک ہے، پہلے اور آخری حرف پر زبر، ٹھیک ہے، معنی اس نے. اور دوسرا ہے آخری حرف واو الف، معنی انہوں نے. اچھا ادھر ہے سجدہ اس نے سجدہ کیا، عملہ اس نے عمل کیا، آمنہ وہ ایمان لایا، قالا اس نے کہا، کفارا اس نے جھٹلایا، سمعا اس نے سنا، قتل اس نے قتل کیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کا معنی اس نے ہے، یہاں پر آپ نے کہا ہے آمنا وہ ایمان لایا، تو کیا اس میں فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ یہ وہی بات ہے نا جو ابھی آپ نے کی کہ جب ہم اپنی اردو لینگویج میں بات کرتے ہیں تو ہم ظاہر ہے کہ ایک سیکوینس بنانا پڑتا ہے ہمیں، اس وجہ سے ہم نے یہاں پر نا جی بات سمجھنے کے لیے یہ کہا گیا ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے اور وہ میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ محاورتاً ہم نے بالکل اپنا صحیح کرنے کے لیے بولا. ٹھیک ہے بالکل جی. ایسا ہی ہے. سجدو انہوں نے سجدہ کیا، عملو انہوں نے عمل کیا، قالو انہوں نے کہا، کفرو انہوں نے کفر کیا، ذہبو وہ گئے، آمنو وہ ایمان لائے، ظلمو انہوں نے ظلم کیا، کانو وہ تھے، دخلو وہ داخل ہوئے، سمعو انہوں نے سنا، قتلو انہوں نے قتل کیا، خرجو وہ نکلے. ٹھیک ہے جی. آگے یہ سلائڈس ہیں، اس میں الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اور اس نے کیا انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، ابھی الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، مکس ہیں، تو اس کو جو ہے جو سرکل وائز جو ہے ہم لوگ پڑھیں گے. جی نیکسٹ کون پڑھنا چاہے گا؟ جلدی جلدی سے اپنا ہینڈ ریز کریں یا مائک اوپن کر لیا کیجیے. چلیں نبیہا آپ سٹارٹ کیجیے. جی یہاں سے شروع کرنا ہے، قالا جہاں پر ایرو کا نشان ہے یہاں سے شروع کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالا اس نے کہا، عمیلو ان سب نے عمل کیا، عملا اس نے عمل کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرا اس نے ذکر کیا، علیمو اس نے ان سب نے جانا، علیمہ اس نے جانا، اگر نصرو سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انہوں نے جانا اگر کہیں گے تو وہی کافی ہوگا، وہ جمع کی طرف ہی انڈیکیٹ کرتا ہے. جی ٹھیک. علیمو انہوں نے جانا، علیمہ اس نے جانا، نصرو انہوں نے جانا، انہوں نے مدد کی، نصرہ جی نصرہ اس نے مدد کی، جعلو انہوں نے بنایا، جعلا اس نے بنایا، فتحو انہوں نے کھولا، فتحا اس نے کھولا، فعلو انہوں نے کیا، فعلا اس نے کیا، سمعو انہوں نے سنا، سمعا اس نے سنا، صبرو انہوں نے صبر کیا، صبرا اس نے صبر کیا، ردو وہ سب راضی ہوئے، رضیہ وہ راضی ہوا، کانو وہ
وہ سب تھے. وہ تھے. کانا وہ تھا. غلموا انہوں نے ظلم کیا. غلما اس نے ظلم کیا. سجدو ان سب نے سجدہ انہوں نے سجدہ کیا. سجدہ اس نے سجدہ کیا. عملو انہوں نے عمل کیا. عملہ اس نے عمل کیا. قالو انہوں نے کہا. جی قالو انہوں نے کہا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ بارک اللہ. جی نیکسٹ کون پڑھے گا؟ جی فرحین آپ پڑھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرحین یہاں سے شروع کیجیے. لبسو. کہاں سے؟ لبیسو سے. لبسو جی سیکنڈ جو ہے سرکل. ٹھہرنا رہنا. اچھا لبیسو وہ ٹھہرے. لبیسا وہ ٹھہرا. آمنو وہ ایمان لائے. آمنا وہ ایمان لایا. صدقو انہوں نے سچ کہا. صدقہ اس نے سچ کہا. قالو وہ سوال کرتے ہیں. انہوں نے سوال کیا. سالا وہ سوال کرتا ہے. یہ ماضی ہے. اچھا اس نے سوال کیا. سالا اس نے سوال کیا. جی. دخلو وہ داخل ہوئے. دخلا اس نے داخل کیا. وہ داخل ہوا. وہ داخل ہوا. دخلا وہ داخل ہوا. خرجو انہوں نے نکالا. خرجا اس نے نکالا. جی. کفرو انہوں نے کفر کیا. کفرا اس نے کفر کیا. جاہدو انہوں نے جہاد کیا. جاہدہ اس نے جہاد کیا. جہاد لفظ ہے نا جہاد ہوتا ہے، جہاد نہیں ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے. اچھا جہاد کی. ہاجرو انہوں نے ہجرت کی. ہاجرہ اس نے ہجرت کی. آمنو وہ ایمان لائے. آمنا وہ ایمان لایا. کانو وہ تھے. کانا وہ تھا. جی نیکسٹ پہ پڑھیے. کذبو. کذبو 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 انہوں نے جھٹلایا. کذبا اس نے جھٹلایا. دخلو انہوں نے داخل کیا. نہیں وہ داخل ہوئے. وہ داخل ہوئے. دخلو وہ داخل ہوئے. داخلہ وہ داخل ہوا. قالو انہوں نے کہا. قالا اس نے کہا. عاملو انہوں نے عمل کیا. عاملہ اس نے عمل کیا. چلیں یہاں سے تقریباً یہ سارے ریپیٹ ہو رہے ہیں سوائے یہ اکلو. اکلو اس کا بتائیے. اکلو اکلو وہ کھاتا ہے. نہیں انہوں نے کھایا. ماضی میں ترجمہ کریں گے. انہوں نے کھایا. اکل انہوں نے کھایا. اکلا اس نے کھایا. یا وہ کھاتا ہے کیا ہوگا میم؟ صحیح وہ کھاتا ہے نہیں ہوگا. اس نے کھایا. اس نے کھایا. اچھا. شریبو انہوں نے پیا. شریبا اس نے پیا. اس نے پیا. کفارو جی ٹھیک ہے آگے سے وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. یہ جو ہے یہاں تک اس میں میکسیمم الفاظ جو ہیں آپ نے دیکھیں اور ماضی اور ماضی واحد اور ماضی جمع کو آپ نے دیکھا ہے. کرتے ہیں کا ترجمہ نہیں کریں گے وہ تو پھر پریزنٹ کا ترجمہ ہو جائے گا نا. کیا کب کیا کی بات ہوگی. ماضی کا ترجمہ کریں گے آپ لوگ. اچھا اس میں آپ نے ایک دو جگہ جو کہا ہے نا کہ جس طرح داخلو میں میرا خیال کہا تھا کہ اس نے داخل کیا. یہاں یہ ترجمہ نہیں ہوگا. ہم نے جب سمپل سا اگر ہم دیکھ لینا جب ہم نے پڑھا تھا جس طرح ہے فعلا ہی ہے نا. فعلا اس نے کیا.
تو ہم اس کے وزن پر ہی رکھیں گے، کیونکہ یہ وزن جو ہے نا فعلا کا ہے، افعلا نہیں ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جگہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خرجہ جو ہے اس نے خرجہ وہ نکلا، اور اخرجہ اس نے نکالا. تو ابھی آپ نے وہ جو اوزان ہیں اس کے وہ نہیں اس طرح سے پڑھے، تو اس کی وجہ سے پھر ترجمہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. تو ابھی ہم نے سمپل ہی پڑھا ہے، فعلا کے وزن پر ہی پڑھا ہے، تو لہٰذا اس کا ترجمہ جو ہوگا یہ آپ ایسے ہی کریں گے کہ داخلہ وہ داخل ہوا، داخلو وہ نکلے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جو ہے وہ بھی سلائیڈ جو ہے وہ بھی یہی ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا انہوں نے تھوڑا سا بڑا کیا ہوا ہے، الفاظ جو ڈفرینٹ رکھیں، وہی الفاظ ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا انہوں نے بڑا کر کے لکھا ہوا ہے. چند الفاظ ہیں جس طرح اشتراؤ خریدنا، تو اس میں آپ دیکھ لیں گے. باقی الفاظ جو ہیں وہ وہی والے ہیں. تو یہ سلائیڈ جو ہے اس کی آپ پچھلی سلائیڈ والی ہی ہے، ویسے اس کی وہی پریکٹس ہو جائے گی. آج کی کلاس میں اب تک آپ نے کیا سیکھا؟ جو ہم نے سیکھا ہے کہ پہلے 2 لیسنز جو تھے اس میں کیا تھا کہ 2 زبر اور 3 زبر والے الفاظ اور اس کا ترجمہ اس نے کیا، اور وہ بھی اس میں استعمال ہوگا اور اس سے بھی معنی کوئی مطلب چینج نہیں ہوگا، سیم مطلب ہی ہوگا. اس کے علاوہ واو الف کے بارے میں پڑھا کہ واو الف جو ہے وہ جمع کی علامت ہے اور وہ انہوں نے کیا کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں جی. نیکسٹ ہے جی قاتلہ. قاتلہ اس نے قتل کیا. بعض مرتبہ کام کرنے والے کا نام اس کے فوراً بعد آ جاتا ہے. یہ بھی اس ٹاپک کو بھی ہم کور کر چکے ہیں، اسی لیے میں آپ کو یہ ساتھ ہی کروا رہی ہوں کہ بعض دفعہ کام کرنے والے کا نام اس کے فوری بعد آئے گا. جیسے قتل داود، داود، یہ داود نہیں ہے، داود. قتل داود، داؤد علیہ السلام نے قتل کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کام کرنے کے بعد جو فاعل ہے وہ فوراً آ گیا ہے، تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے قتل کیا داؤد علیہ السلام، ایسے نہیں بولیں گے، بلکہ ہم پھر جو فاعل ہے اس کا نام کے ساتھ وہ کہیں گے کہ داؤد علیہ السلام نے قتل کیا. قال قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا. قال یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا. رجع موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام لوٹے. ما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. ٹھیک ہے، ماں کا ترجمہ جو ہے ماضی سے پہلے جب ماں لگتا ہے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تو وہ منفی کا معنی دیتا ہے. جی آیات آپ کے سامنے ہیں جی. کون پڑھے گا؟ جی میشم اعظم. جی میشم. قتل داؤدا، داؤد، داؤدانی کے نا، داؤدا کہیں گی تو ترجمہ چینج ہو جائے گا. داؤدا تو بالکل ٹوٹلی چینج ہو جائے گا نا. داؤدو. اور آپ قتل داود، داؤد نے قتل کیا. پھر جو وقال موسیٰ، انبیاء کے نام کے ساتھ علیہ السلام ضرور کہا کریں. ٹھیک ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا فرعون، اے فرعون. قالو، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام. ایسے نہیں، آپ اس کو یہ آیت پوری پڑھیں. ابھی چھوٹی چھوٹی آیت نے ان کو پورا پڑھیے گا، کیونکہ آگے اگر آپ علیحدہ کریں گے تو ترجمہ فرق ہو جائے گا. قالو یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام. نادا نوح، پکارنا. اس نے پکارا. نوح علیہ نوح علیہ السلام، السلام نے نوح علیہ پکارا. السلام نے، نوح علیہ السلام نے پکارا. علم القرآن، اس علامہ سکھایا قرآن، قرآن اس نے قرآن سکھایا. علامہ بالقلم، بالقلمی، قلمی اس نے قلم کے ساتھ سکھایا. قالو، انہوں نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ فقیر، فقیر ہے. کیا فقیر، یہ یہودیوں نے کہا تھا نا.
انہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے. اتخذ اللہ، اتخذ اللہ، اللہ نے بنا لیا. ہاں اگر آپ اس کو علیحدہ پڑھیں گے نا، اتخذ علیحدہ پڑھیں گی اور پھر اللہ کہیں گی تو پھر ترجمہ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے اور وہ غلط بھی ہو جائے گا. تو اس کو اکٹھا پڑھیے، اتخذ اللہ، اللہ نے بنا لیا. قالوا، انہوں نے کہا اتخذ اللہ، اللہ نے بنا لیا ولدن، بیٹا، بیٹا، کا بیٹا. بیٹا. انہوں نے کہا اللہ نے بنا لیا بیٹا. خلق اللہ سبع السماوات، اللہ نے پیدا کیے 7 آسمان. وقالوا اتخذ اللہ الرحمن ولدن، اور انہوں نے کہا رحمان نے بنا لیا بیٹا. سمع اللہ، اللہ نے سنا. اللہ نے سن سمع لیا، اللہ، سن لیا. سن لیا. سمع اللہ قولا، اللہ نے سن لی بات. الذین قالوا، وہ جو قالوا انہوں نے کہا، وہ جو، ہاں وہ جنہوں نے کہا. وہ جنہوں نے. سمع اللہ، اللہ نے سن لیا قولاً بات. الذین، جنہوں نے قالوا کہا، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے. فقیر ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے، ہاں جی بولیے. اللہ نے سن لی بات جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے. جی، اللہ نے سن لی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں پر یہ اس چیز کی پریکٹس ہوئی ہے کہ اگر فعل کے فوراً بعد اسم آ جائے تو پھر، اور خصوصی طور کے پر آگے آپ اس کے بارے میں پڑھیں کہ قسم کے اوپر جب پیش ہوگی تو وہ اس نے کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے. صرف 2 منٹس اور 2 پوائنٹس. بے شمار الفاظ کا ترجمہ خود ہی سیکھیں. واو الف سے پہلے پیش اور الذین، اس کو ہم دیکھتے ہیں. الذین، جن لوگوں نے، جنہوں نے، جن لوگوں نے، جنہوں نے، یہ دونوں ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے. دونوں ترجمے کر کے دیکھیں، جو مناسب لگے اسے فائنل کر دیں. الذین، جن لوگوں نے، جنہوں نے، قرآن میں 999 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. سبق نمبر 1 اب تک ہم نے انہوں نے کیا سیکھا. اب الذین لگا کر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. الذین کفروا، جن لوگوں نے جھٹلایا. اب دائرے کے تمام الفاظ سے پہلے لفظ الذین لگا کر ترجمہ کریں. جی، کون کرے گا؟ ادیبہ شاہین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا. الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا. الذین صدقوا، وہ جو لوگ سچے ہیں، جنہوں نے سچ کہا. جنہوں نے سچ کہا. الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے کفر کیا. الذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی. الذین قاموا، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. نماز کا تو لفظ ہی نہیں ہے یہاں پر، صرف اقامو ہے. الذین قاموا، اور وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں. جنہوں نے قائم کیا. جنہوں نے قائم کیا. قالوا، جنہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں. نہیں، کہتے ہیں نہیں صبروا، ہوگا نا، کہتے ہیں نہیں ہوگا. کہتے ہیں تو آپ ترجمہ کریں گے مضارع کا، یہ ماضی ہے. الذین قالوا، قالوا، جنہوں نے کہا. جن لوگوں نے کہا. الذین قالوا، الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا. الذین صبروا، جن لوگوں نے صبر کیا. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے یا جن لوگوں نے ٹھیک ہے، جو لوگ ایمان لائے. ٹھیک ہے. ایمان لائے. الذین ہاجروا، الذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی. الذین کذبوا، جن لوگوں نے جھٹلایا. الذین اختلفوا، جن لوگوں نے اختلاف کیا. الذین اشتروا، جن لوگوں نے بیچا ہاں یا جی، جن خریدا. لوگوں نے، ہاں جب یہ اشترا کے لا آتا ہے تو خریدنا اور بیچنا دونوں کا معنی دیتا ہے، لیکن اگر بیع کے ساتھ آئے تو پھر صرف اور صرف بیچنے کا معنی دے گا. جی، تو آپ کو سمجھ آئی کہ
الذین کے ساتھ جب ہم نے اس کو لگا کر دیکھا تو اس میں آپ نے اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے. اب تک ہم نے آخر میں واو الف والے الفاظ سیکھے ہیں. ان ہی واو الف والے الفاظ سے پہلے الذین لگا دیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو واو الف والے الفاظ سے بھی ہم نے پریکٹس کی ہے نا اس کی، اس سے پہلے الذین لگا دیں. جیسے الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا یا جنہوں نے ایمان لایا. ٹھیک ہے، یہ اس میں سے مناسب ہمیں جو لگتا ہے ہم وہ لگائیں گے. اسی طرح ہی الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے کفر کیا. تو ان دونوں کا ترجمہ جو ان دونوں کا مطلب جو ہے وہ سیم ہی ہے. جی ہاں، صرف 2 نئے الفاظ سے ہم بے شمار آیتوں کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے. ان، بے شک، الذین، جو لوگ یا جن لوگوں نے یا جنہوں نے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ان تینوں طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اس میں کانٹیکسٹ کے حساب سے جو محاورتاً جو بھی اس میں سوٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہم لگا دیتے ہیں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ان، بے شک، اور الذین، جو لوگ، جن لوگوں نے، جنہوں نے. یہ تینوں تراجم اس کے ہو سکتے ہیں. جی، کون کرے گا ان آیات کا ترجمہ؟ آسان ہے، جس نے ابھی تک نہیں پڑھا. جی، کوکب. جی جی، وعلیکم السلام. جی اسٹارٹ کیجیے. جنہوں جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو. آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، آپ تھوڑا سا کلیئر بولیں. الذین کذبوا شعیبا، اور جنہوں نے جھٹلایا حضرت شعیب علیہ السلام کو. میرے پاس کسی کا کام. جی. والذین، اور جو عاملو، عمل کرتے ہیں سیئات، برے کاموں کا. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وہ ہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا، جہاد کیا، جنہوں نے جہاد کیا. الذین، وہ لوگ جو کذبوا اللہ، جٹلاتے ہیں اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو. الذین، اور وہ جو صبر کرتے ہیں، وہ عامل الصالحات، عمل کرتے ہیں نیک. اچھا، الذین، یہاں پر آپ نے الذین پہلا یہ جو نمبر صبر 4، کیا. ہاں جی، نمبر 4 میں بھی جو کذب اللہ و رسولی، تو جھٹلاتے ہیں نہیں ہوگا، جھٹلایا آئے گا. یہاں پر بھی صبر، جنہوں نے صبر کیا، اور وہ عمل الصالحات، اور نیک عمل کیے. ٹھیک ہے جی. الذین، اور جو قالوا، کہتے، اتخذ اللہ، جنہوں نے کیا کہا. اللہ نے بنا لی. الذین قالوا، وہ جنہوں نے کہا. جنہوں نے کہا، اتخذ، کیا بنا لیا. اتخذ اللہ، اتخذ، بنا لیا اللہ نے. ولدن، والدن، کوئی بیٹا. ٹھیک ہے. بیٹا یا کوئی بیٹا. ٹھیک ہے، بارک اللہ، جزاک اللہ کوکب. جی، نیکسٹ بھی آیات ہیں. ان کو کون پڑھے گا؟ کوثر خان. جی. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی، کوثر اسٹارٹ کیجیے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. انہوں نے نیک عمل کیے. ہاں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. جی. الذین اشتروا الحیات الدنیا، وہ جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی. ان الذین کفروا بآیات اللہ،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات سے، اللہ کی آیات کے ساتھ. ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر بدلے ایمان کے. جی صحیح ہے، جنہوں نے خرید لیا کفر ایمان کے بدلے. بل ہے نا، تو با کا ترجمہ ہم نے یہ پڑھا ہوا نا کہ بدلے میں بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہے ترجمہ کریں. سہولت کے لیے معنوں کے اشارے دیے گئے ہیں. جی اس کو کون کرے گا؟ صوفیہ قمر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صوفیہ سٹارٹ کیجیے. الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. الذین اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا. الذین کفروا وماتوا، جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. جی الذین کفروا وکذبوا، جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا. جی فسجدوا، جنہوں نے سجدہ کیا. فا کا بھی ترجمہ کریں نا. فسجدوا، جنہوں نے سجدہ کیا. جنہوں نے نہیں آئے گا نا یہاں پر. اللہ زینہ تو نہیں نا. فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا. پس انہوں نے سجدہ کیا. الہ، سوائے ابلیس کے. الہ نہیں ہے، اللہ ہے. اللہ ابلیس. اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے. جی الذین آمنوا والذین ہاجروا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی. الذین کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات سے. الذین اشتروا حیات الدنیا، جنہوں نے خریدا دنیاوی زندگی. جی یہ ہے الذین اشتروا ہے، الذین اشتروا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو کریکٹ کر لیجیے گا. جی نمبر 10. الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقیموا الصلاۃ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور قائم کی نماز. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ. جی آپ کے سامنے مزید آیات بھی ہیں. جی اب کون پڑھے گا؟ جی سائرہ آپ پڑھنا چاہیں گی؟ چلیں اپنا مائک نہیں کھول رہی. آپ میں سے تقریباً ابھی سب نے ہی پڑھ لیا. اگر کوئی ریپیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر دیں. چلیں نبی آپ سٹارٹ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے. الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے. ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا. وان الذین اختلفوا، اور بے شک ان لوگوں نے اختلاف کیا. ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا.
قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا بنا لیا اللہ نے بیٹا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. مکر اللہ، تدبیر کی اللہ نے. ومکر، اور انہوں نے تدبیر کی. ومکر اللہ، اور وہ تدبیر کرتے ہیں اور اللہ تدبیر کرتا ہے. واللہ خیر. انہوں نے تدبیر کی، انہوں نے مکر کیا. ومکر اللہ، اور اللہ نے تدبیر کی. ومکروا، انہوں نے تدبیر کی. ومکر اللہ، اور اللہ نے تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یہ جو مکر ہے نا، یہ جب اللہ کے لیے آئے گا نا تو تدبیر کا لفظ استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مکر نہیں کرتا. مکر فریب کو کہتے ہیں نا، دھوکہ دینا. تو وہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن ویسے مکر کا مطلب جو ہے نا فریب دینا، دھوکہ دینا ہے. تو انہوں نے جب انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ انہوں نے تو چال چلی، یا انہوں نے خفیہ تدبیر کی، یا انہوں نے دھوکہ دیا، لیکن اللہ کے لیے یہ تدبیر کا لفظ آئے گا. انہوں نے مکر کیا مگر اور اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. جی ٹھیک ہے. قتل داود جالوت، اور قتل کیا داود علیہ السلام نے جالوت کا. ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر کفر کیا. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو بدلے ایمان کے. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ساتھ اللہ کی آیات سے. جنہوں نے کفر بے کیا، شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ. ساتھ اللہ کی آیات کے. جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ. اچھا، یہ جو آیت ہے نا نمبر 11 پر، قاتل داود جالوت، یہ بڑی مشہور آیت ہے. اور اس میں اکثر بعض دفعہ اگر ہم غلطی کر دیتے ہیں نا کہ ہم قاتل داود کہہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو قتل کیا. تو اس کے اسی لیے جو بہت سارے جو حرکات ہیں جو قرآن کے اندر، اس میں بہت زیادہ، ویسے تو سب کے ہی احتیاط ضروری، لیکن بعض ایسی جو لحن جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ حرام غلطی تک چلی جاتی ہے. تو یہ بھی ان آیات میں سے ایک ہے. جی، آج کی کلاس میں اب تک آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے سیکھا کہ انا، اور اس کے ساتھ جب انا کا مطلب بے شک، اور الذین جو ہوتا ہے جو لوگ، جن لوگوں نے یا جنہوں نے، یہ معنی دیتا ہے. اس کے علاوہ پیچھے جو ہے ہم لوگوں نے 3 زبر والے اور 2 زبر والے حروف، ان کو ترجمہ کیا. اس نے کیا یا وہ جو ہے وہ دونوں معنی صحیح ہیں. اور ظالمو جو واو الف جو ہے جب لگتا ہے ان کے ساتھ تو وہ انہوں نے کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک یہ والا آپ کا بک کے لیسن ختم ہوئے. ہم مصحف کی طرف جاتے ہیں. جی آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 سے سٹارٹ کریں گے. اور کل کسی نے کوسچن کیا تھا کہ ہم لوگ کتنی آیات پڑھیں گے ڈیلی. تو ہم لوگ تقریباً 3 سے 4 آیات جو ہیں وہ ڈیلی پڑھ لیں گے. آج ہم 219 سے سٹارٹ کرتے ہیں. اور میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ ان آیات میں پیچھے بھی ہم نے جو کل آیات پڑھی تھی اس میں بھی کچھ کوسچنز کیے ہوئے تھے صحابہ نے. یسألونک جہاں پر آتا ہے وہ سوال ہے، یعنی کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کل بھی ایک کوسچن کیا تھا جو کہ 215 نمبر آیا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح ہی پھر اس کے بعد 217 میں ہے ایک کوسچن. آج بھی ایک کوسچن کیا جا رہا ہے. تو ابھی یہ 1-2 دن تک یہ تھوڑا سا سلسلہ رہے گا. کل بھی ہم دیکھیں گے کچھ کوسچن ہوں گے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ یہ 2-3 دن کے بعد آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے کہ صحابہ کا یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کوسچنز کیے ہوئے ہیں، اور قرآن میں مزید بھی آگے بھی سوالات آتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کے اوپر آپ نے انالیسس کرنا ہے کہ
क्वेश्चन जिस तरह से सहाबा ने किए हुए, तो उससे क्या मिजाज हमारे सामने आता है उनका, और इन क्वेश्चंस के अंदर क्या चीज़ हमें नज़र आ रही है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग अपनी ज़रूर आप लोगों ने आरा देनी है। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 219 आयत है जी। कौन आप में से इसको पढ़ना चाहेगा? अपना हैंड रेस कर दीजिए जी। चलें उस्मा, आप स्टार्ट कीजिए। उस्मा आरिफ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। उस्मा, अच्छा जी, कौन सी आयत नंबर से? आयत नंबर 219। अच्छा, मैं यसअलूनका अपना अनिल खम्री। जी, ठीक है ठीक है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, वो पूछते हैं शराब और जुए के बारे में। कुल फीहिमा, यसअलूनका का वो तर्जुमा आपसे क्या होगा? पूछते हैं जी, वो आपसे पूछते हैं शराब और जुए के बारे में। कुल, आप कह दीजिए, फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बहुत गुनाह है या बड़ा गुनाह है। बड़ा गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नासी व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, और लोगों के लिए नफा, और इन दोनों का गुनाह इनके नफे, इन दोनों के नफे से ज्यादा है, ज्यादा बड़ा है। यसअलूनका माज़ा युनफिकून, और वो आपसे पूछते हैं वो क्या खर्च करें। कुल, माज़ा जो है क्या कुछ का मानी देता है कि क्या कुछ खर्च करें, क्या कुछ खर्च, वो खर्च करें। कुल, आप कह दीजिए कि आगे जी नजर जी नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपके से? जी ठीक है, हो गया। कुलिल अफ़्व, कह दीजिए जो ज्यादा हो। कज़ालिका, अल अफ़्व है ना कि मतलब जायद है, ज़रूरत जायद। कज़ालिका, इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु, खोल कर बयान करता है अल्लाह, लकुमुल आयाती, तुम्हारे लिए अपनी आयात, लअल्लकुम ततफक्करून, शायद के तुम गौर फिक्र करो। अच्छा, यहाँ पर आपने अपनी का तर्जुमा क्या किस वजह से किया है? लकुमुल आयाती, लकुमुल, तुम्हारे लिए, लकुमुल आयाती है कि बामुहावरा में आएगा ना इस तरह से। नहीं, अल आयात है ना, तो खास आयात, अल आयात तो खास आयात नहीं, आयात तो चले, वो तो ठीक है ना, आयात तो आयात ही हैं, लेकिन अपनी का तर्जुमा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो ज़मीर नहीं लगी हुई। ठीक है, अच्छा, लकुमुल आयात, तो फिर तुम्हारे लिए बस आयात यही कहेंगे। जी 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 ठीक जी। जब हम बामुहावरा करते हैं तो मानी में वाकई कुछ लफ्ज ऐड कर जाते हैं खुद से। ठीक है। फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में। वयसअलूनका अनिल यतामा, वो आपसे पूछते हैं यतीमों के बारे में। कुल, आप कह दीजिए, इस्लाहुल लहुम खैर, इस्लाहुल लहुम खैर, उनके लिए बेहतर है। इस्लाहुन यानी इस्लाह करना, अलग कर देना। नहीं, इस्लाह तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ना, कि इस्लाह करना इनकी बेहतर है, उनकी इस्लाह बेहतर है। ठीक है ठीक है, सही। व इन तुखालितुहुम, और अगर तुम मिला जुला रखो। हाँ, खलत मलत करना आता है ना, कि मिला लो, तो खालितुहुम। जी बिल्कुल, ये उनके खर्च के बारे में है ना, वो जो खाना पीना। जी 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 जी। वइन तुखालितुहुम, और अगर तुम मिला जुला रखो उनके साथ। व इख्वानुकुम, बस वो तुम्हारे भाई हैं। वल्लाहु यालमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह, और अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है मुफसिद और
مصلح کو یعنی جو اصلاح کرنے والا ہے اس کو بھی اور جو فساد کرنے والا ہے اس کو بھی. جی جی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اگر اللہ چاہتا ضرور لَأَعْنَتَكُمْ اس کا کیا مطلب ہے؟ البتہ وہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. لَأَعْنَتَكُمْ البتہ ضرور تمہیں مشکل میں ڈالتا. بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. حکمت والا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ. جی ایک آیت آگے سے آگے پڑھنی ہے، تھوڑی سی لمبی ہے اور میں چاہوں گی کہ اس کو کوئی اور پڑھ لے. اچھا کوئی اور پڑھ لے. جی کوئی اور پڑھ لے. جی کون والنٹیئر کرے گا؟ چلیں جی کوکب آپ پڑھیے. جی کوکب. جی سٹارٹ کیجیے. حتیٰ یہاں تک کہ نہیں یہاں سے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا کہ وہ ایمان لے ہیں. وَلَا آمَنْتُمْ البتہ ایک لونڈی مؤمنات ایک مشرک عورت سے والو اور اگر عجبتکم تمہیں اچھی لگے والا اور نہ تنکحوا المشرکین اور نہ تم نکاح میں دو مشرک مردوں کو حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے ہیں. والا عبد اور ایک غلام مومن خیر بہتر ہے من مشرک سے. والو اگرچہ کہ جابکم اچھا لگے تمہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں یدعونا جو بلاتے ہیں الناری آگ کی طرف واللہ الناری آگ کی طرف واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے الجنتی جنت کی طرف والمغفرتی اور بخشش کی طرف بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے. حکم سے وَيُبَيِّنُ اور وہ بیان کرتے ہیں آیاتی ہی اپنی آیات للناس لوگوں سے لعلہم تاکہ وہ یتذکرون ہو غور و فکر کرے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ. جی بس آگے نہیں پڑھنا بس یہیں تک ہے. جی ماشاءاللہ بارک اللہ. یہ جو آخری آیت ہے میں چاہوں گی کہ اس کو ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دوں کیونکہ اس میں کچھ نئے الفاظ بھی ہیں اور اس میں تھوڑا سا جو اس کا پیٹرن جو ہے نا تھوڑا سا مشکل ہے تو اس کو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ اور نہ تم نکاح کرو المشرکاتی مشرکہ عورتوں سے. اب اس میں دیکھیں کہ ایک تو الف لام ہے، اس سے پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا نا الف تا جو ہوتا ہے وہ اسم کی نشانی ہے اور ساتھ جمع مونس کی نشانی ہے. تو نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے. تنکیحو فعل معروف ہے. ٹھیک ہے ابھی اس کو آپ ذہن میں رکھیے کیونکہ آگے اس سے ملتا جلتا لفظ آ رہا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں. یؤمننا وہ ایمان لے آئیں. ولا امتن یہ جو ولا ہے نا ولا امتن اس میں لام کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ جو الف ہے نا یہ الف نہیں ہے یہ حمزہ ہے. حمزہ کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس بھی الف کے اوپر زیر زبر پیش یا علامت سکون ہوتی ہے تو وہ الف نہیں کہلاتا وہ حمزہ کہلاتا ہے. عربی میں الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے یعنی کہ اس سے پہلا جو حرف ہوتا ہے وہ اس کے انڈر ہوتا ہے. تو یہ الف نہیں ہے یہ حمزہ ہے. اسی لیے یہ جو لام کی حرکت ہے اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، اس کو ہم صرف ایک حرکت پڑھیں گے. ولا امتن نہیں پڑھیں گے. اگر ہم ایسا
پڑھ لیتے ہیں تو اس کا ترجمہ جو ہوگا وہ ٹوٹلی چینج ہو جائے گا. ولا کیونکہ لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے, تو اگر ہم ولا کہہ دیں گے تو اس کا مطلب ٹوٹلی چینج ہو جائے گا, تو اس لیے اس چیز میں بہت احتیاط رکھیے. ولا امتن یعنی کہ اور البتہ لونڈی, مؤمنتن مومن یعنی مومن لونڈی جو ہے, خیر من مشرکتن بہتر ہے مشرک عورت سے یعنی مشرکہ سے. ولو اعجبتکم ولو اگرچہ اعجبتکم وہ اچھی لگے تمہیں, یعنی کہ بے شک تمہیں مشرک عورت اچھی لگ رہی ہے لیکن ایک مومن لونڈی جو ہے وہ اس سے بہتر ہے. آگے ہے ولا تنکحوا المشرکین اور نہ تم نکاح کر کے دو. یہ تنکحوا جو ہے یہ فعل مجہول ہے, یہ تنکحوا ہے کہ تم کرو, تنکحوا تم کر کے دو, ٹھیک ہے, یعنی کہ تم نکاح کر کے دو. المشرکین مشرکین جو ہے وہ مرد ہیں, جمع جو ہے مذکر ہے, جمع مذکر المشرکین مشرک مردوں سے, مشرک مردوں کو, یعنی کہ ولا تنکحوا المشرکین کہ نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو, حتی یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. والعبد مؤمن عبد جو کہتے ہیں نا, عبد کہتے ہیں غلام کو, ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی غلامی جو ہے نا وہ کوئی تانا نہیں ہے, وہ بہت بڑی صفت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ اسراء پڑھے نا, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے, تو یہ بہت بڑی صفت ہے اللہ کا عبد ہونا. تو وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ لیکن یہاں پر غلام کے معنوں میں آیا ہے نا, کہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ کے اور البتہ مومن غلام, خیر من مشرکین بہتر ہے مشرک آدمی سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ اچھا لگے تمہیں. اب یہاں پر دیکھ لیجئے أَعْجَبَتْكُمْ, کیونکہ اب آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ کم جو ہے وہ تو ضمیر ہے, تو أعجبت لفظ جو تھا أعجبت, اور یہاں پر تا ساکن جو ہے وہ مونس کی طرف اشارہ کرے نا, جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ واحد مونس غائب جو ہے اس کے آخر میں تا ساکن آتی ہے, اور یہاں پر لفظ جو ہے نا عجبہ, عجبہ ہے نا, عجبہ, تو کم یہاں پہ ضمیر ہے, تو یہ مرد کے لیے آ رہا ہے, اس وجہ سے یہاں پر تا نہیں ہے, تو یہ تا ساکن جو ہے مونس کے لیے اور یہاں پر تا نہیں ہے. تو ولو اعجبکم اگرچہ وہ اچھا لگے تمہیں. اولئک یدعون یہی لوگ ہیں جو بلاتے ہیں, وہ بلاتے ہیں یا پکارتے ہیں, الی النار یا دعوت دیتے ہیں, یدعون الی النار آگ کی طرف, واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے الی الجنتی جنت کی طرف, والمغفرتی اور مغفرت کی طرف, باذنہ اپنے اذن سے, ویبین اور وہ واضح اس, اور ویبین اور اس نے وہ واضح کرتا ہے آیاتی ہی اپنی آیات کو, للناسی لوگوں کے لیے, لعلہم یتذکرون تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت حاصل کریں یا نصیحت پکڑیں. تو یہاں تک آج کی آیات تھیں, اور اس میں آج بھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا نا, تو اس میں پہلا سوال جو تھا وہ خمر اور میسر کے بارے میں کیا تھا. خمر جو ہے یہ لفظ جو ہے ہمارے ہاں شراب استعمال ہوتا ہے جو اس کے لیے, اصل میں لفظ جو ہے نا خمر ہے. خمر کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جو کہ نشہ دیتی ہو, نشے کے لیے استعمال ہو, ٹھیک ہے. خمر ایک براڈر اس میں آتا ہے, لفظ آتا ہے. شراب جو ہے نا وہ عربی میں تو شراب کسی بھی پینے والی چیز کو کہتے ہیں شراب, اس میں حلال اور حرام کا کانسیپٹ پسند نہیں, وہ کسی بھی پینے والی چیز کو کہتے ہیں. لیکن اردو میں ہم شراب کا لفظ جو ہے وہ نشے والا جو مشروب ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو عربی میں جو لفظ ہے نا وہ خمر ہے. خمر میں جتنے بھی جس کو ہم شراب کہتے ہیں اس کی ساری قسمیں, اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو کہ نشہ آور ہو.
یعنی کہ ہیروئن، چرس، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جو بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں. میسر جو ہے وہ جوئے کو کہا جاتا ہے، جوئے سے ہم لوگ واقف ہیں. یہاں پر ایک رول بتایا گیا ہے، اور یہ رول آپ کہیں بھی اپلائی کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، ٹھیک ہے. اور جو درمیان کی جو چیزیں جو ہیں نا، کچھ چیزیں جو نا مشتبہ ہیں، تو جو مشتبہ چیزوں سے بچ کے اس نے اپنا دین مکمل کر لیا، اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو اصل میں جو یہاں ہمارے ہاں بھی آج کل کی تو دنیا کے اندر یہ چیز بہت زیادہ جو ہے وہ فتنے کا باعث بن رہی ہے، اور لوگ اس ہی چیزوں کی وجہ سے پھنس رہے ہیں، اور ان کے اوپر کویسچنز بھی بہت اٹھائے جاتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ جو ہے نا وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، واضح ہے، لیکن جو گرے ایریاز جو ہے نا وہ پرابلمٹک ہے، اس میں پرابلم ہوتی ہے. اور اگر گرے ایریا سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا تو پھر وہ ہر قسم کے فتنے سے بچ جاتا ہے. تو رول یہاں پر جو دے دیا گیا وہ کیا ہے کہ بظاہر آپ کو بہت ساری چیزوں میں نظر آئے گا کہ فائدہ ہو رہا ہے. جیسا لوگ میوزک کے بارے میں بہت کویسچنس کرتے ہیں نا کہ میوزک حلال ہے یا حرام ہے. جی قرآن کے اندر تو کوئی ڈائریکٹ آیت نہیں ہے میوزک کی. تو اب اس کے بارے میں بہت سارے آنسرز دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بات وہی ہے کہ وہ جیسا کہا جاتا ہے نا کہ درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. تو اگر پھل ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیج ہی خراب ہے، درخت ہی خراب ہے. تو آپ کسی بھی چیز کو جب آپ نے انالیسس کرنا ہو تو آپ اس کا فروٹ دیکھ لیجیے، اس کا اینڈ رزلٹ دیکھ لیجیے کہ اینڈ رزلٹ کیا ہے، تو وہ چیز آپ کو واضح ہو جائے گی. دوسرا رول کیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. اب رول اللہ تعالیٰ تو یہ جانتا تھا. لوگ آج بھی شراب کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ پہلے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہوتے تھے کہ سخت سردی میں کہتے تھے کہ برانڈی جو ہے وہ اگر تھوڑی بہت ایک آدھی چمچ کسی کو پلا دی جائے تو وہ سردی سے بچاتی ہے. اب یہ لوگوں کے کانسیپٹ بنے ہوئے تھے. جو حرام چیز ہے اس کی تھوڑی مقدار جو ہے وہ بھی حرام ہے. تو اب لوگ یہ کہتے ہیں، یہ اس میں رول یہ بتایا گیا کہ اس کا جو گناہ ہے، یعنی کہ اس کے نقصان دینے والی جو چیز ہے اس کے فائدے سے زیادہ بڑی ہے. یعنی کہ ممکن ہے کہ جوئے میں بھی آپ کو وقتی طور پر فائدہ نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم جیت جائیں اور ہمیں پیسے مل جائیں، تو وقتی فائدہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا نقصان زیادہ بڑا ہے. اسی طرح ہی جتنی بھی اور بھی حرام جو چیزیں جو منع کی گئی ہیں اس میں ٹیمپریری یا ویسے بعض دفعہ کسی چیز میں کو تھوڑا بہت فائدہ نظر آتا ہے، لیکن جب اس کا اوور آل انالیسس کیا جاتا ہے اس چیز میں لوگ انڈلج ہو جاتے ہیں زیادہ، تو پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا فائدہ تو بہت، اس کی پرسنٹیج بہت کم تھی، اکثر چیز تو یہ اس کا نقصان ہے. تو یہ ایک رول ہے. کہیں بھی آپ پھنس جائیں نا تو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کو ضرور اپلائی کیا کیجیے. یہ دیکھ لیا کیجیے کہ کیا اس کا فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے. جہاں پر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس چیز کا نقصان زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس سے بچنا ضروری ہے، پھر اس سے بچنے میں ہی عافیت ہے. دوسرا کوشچن کیا گیا کہ کیا کچھ خرچ کی کریں، تو اس میں بھی کہا گیا کہ جو ضرورت سے زائد ہو. تو اب ضرورت جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی پوری کر دیتا ہے. اب دیکھ لیں کہ ضرورتوں کو بھی ہم نے کس حد تک پھیلا دیا ہوا ہے. تو بہرحال اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ بعض لوگوں کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ اس میں کہیں یہ نہیں کہ باپ لوگ کہیں کہ جی ہم بالکل بھی اپنے ہر بندے کا ایک لیول ہے، اس لیول کے حساب سے آپ کی ضرورتیں ہیں. تو آپ اپنی ضرورت سے جو زائد ہو، جو حقیقتاً آپ کی ضرورت پوری کر رہا ہو، صرف یہ نہیں کہ باقی اشیاء آپ نے پوری کرنی ہے، اور وہ اس کو بھی ہم اپنی لگژریز کو بھی ہم نے نیسیسٹیز بنا دیا ہوا ہے. تو بہرحال جہاں تک آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، آج کے دور میں ایک گھر، گاڑی، آپ کے پاس کچھ اکوپمنٹ، جس طرح ہم کلاس لے رہے ہیں تو ہمیں اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک خاص اکوپمنٹس ہوں، ہمارے پاس سہولتیں ہوں، بجلی کی، انٹرنیٹ کی، لیپ ٹاپس کی، موبائل کی. تو یہ ساری ضرورتیں بن گئی ہوئی ہیں. تو یہ ضروریات زندگی ہیں. آپ کو ایک اچھے اور باعزت طور پر رہنے کے لیے
چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو باقی یہ کہ بہت زیادہ حد سے زیادہ ہو جانا اور دکھاوا کرنا تو پھر وہ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ضروریات زندگی آپ کی اچھے واضح طریقے سے جس جو ضروری ہے کہ وہ آپ کی پوری ہو رہی ہے تو اس سے پھر اگر کوئی زیادہ ہے تو اس کو آپ خرچ کریں. پھر اس کے بعد یتیموں کے بارے میں سوال کیا گیا کیونکہ ایک دوسری آیت میں جب حکم نازل ہوا تھا پہلے تو اس میں بہت زیادہ جو مال جو تھا یتیم کا مال کھانے میں بہت زیادہ اس کے اوپر جو تھی نا سرزنش کی گئی تھی اور بہت زیادہ ڈرایا گیا تھا کہ یہ کتنا سخت گناہ ہے کہ یتیم کا مال جو ہے اس کو ہڑپ کر جانا. اچھا یہاں پر میں ایک اور بھی چیز واضح کر دوں کہ یتیمی جو ہے وہ بلوغت کے بعد ختم ہو جاتی ہے. کہ ہمارے ہاں تو بہت بڑے بڑے بابے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ بھی یتیمی رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یتیمی کی جو حد ہے نا وہ بلوغت سے پہلے ہے کہ بلوغت کے بعد جو ہے یتیمی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے حدیث کے مطابق. اس میں کہا گیا کہ ابھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو گیا تو کسی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے تو ان کے اوپر صحابہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ وہ ڈرتے تھے کہ اب اس کا مال جو ہے وہ بہت احتیاط رکھتے تھے کہ اب کھانا پک رہا ہے تو پھر اس کا کھانا اس کے مال میں سے پکایا جا رہا ہے اور اپنا علیحدہ پکا رہے. تو یہ ایک اپنے اوپر ایک پابندی ہو گئی تھی. پھر یہ مشکل پیدا کر رہی تھی نا یہ چیز کہ ایک انسان کو آپ اس طریقے سے رکھیں تو کتنی مشکل ہو جائے گی کہ اس کا علیحدہ کھانا بن رہا ہے اس کی ہر چیز علیحدہ ہے. تو یہ اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا احسانی کی کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کہ تم اگر ملا لو کہ سارے تھوڑا سا اس کا شامل کر لیا اور اپنا شامل کر لیا اور اگر اتنے وسائل خود کے پاس بھی نہیں ہیں تو تھوڑا سا مل جل کے کر لیا. اگر کسی کے پاس بہت وسائل ہیں تو وہ اپنے طور پہ کر دے. تو اگر مل جل کے کر لیا تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی ہی ہیں. یعنی کہ وہ کوئی یہ نہیں ہو جائے گا کہ تم کے حرام کر رہے کہ تمہارے بھائی ہی ہیں. اور پھر دوسری آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون مفسد ہے اور کون مصلح ہے. یعنی کہ کس کے دل کے اندر ایسا فساد کرنے کا جو ہے وہ عنصر شامل ہے اور کس کے دل میں یہ ہے کہ وہ ڈرتا ہے اللہ سے کہ میں کوئی خرابی پیدا نہ کروں. تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس چیز میں آسانی کر دی کہ ورنہ کیا ہے کہ اگر ایک ذرے کا بھی ہوتا کہ وہ اسی کا ہے اور اسی کے اوپر خرچ ہوگا تو یہ پھر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جو ہے چاہتا اللہ ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ کہ تم بہت زیادہ اس میں مشکل میں پڑ جاتے اگر یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا اتنا زیادہ وہ اس کے اوپر ریسٹرکٹ کر کے جاتا ہے تو انسان کے اپنے اوپر بوجھ بن جانا تھا. بلکہ کوئی بھی پھر انسان جو ہے اس طرح کسی یتیم کی ذمہ داری لینا اور وہ کرنا اس کو قبول نہ کرتا. تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مشرک عورتوں اور مشرک مردوں سے شادی کے بارے میں جو ہے وہ اس کی آیات کو ڈسکس کیا گیا. اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جو ہے وہ جائز ہے. آگے آیات میں بھی پڑھیں گے آپ لوگ. اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ کی عورتوں سے جو ہے نکاح جائز ہے. اچھا یہاں پر ضمناً ایک چیز میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ اب بہت کچھ لوگ اس چیز کا کویسچن بھی اٹھاتے ہیں کہ بظاہر تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اہل کتاب ہیں لیکن کیونکہ باہر بھی ایتھیزم بہت زیادہ زور پکڑ گیا ہوا ہے وہ جو ریشو نکالتے ہیں اب باہر کے بھی جب ان کی یہ جو سینسس ہوتا ہے تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایتھیسٹ جتنے بھی ہیں نا ایتھیسٹ ان کو وہ کرسچینٹی کے اس میں ڈال دیتے ہیں کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور اس سے اپنا نمبر فگرز جو ہے نا اس کو زیادہ کرتے ہیں. حالانکہ میکسیمم لوگ جو ہیں کرسچینٹی سے ان کی اپنی اولادیں جو ہے نا وہ ایتھیزم کی طرف کنورٹ ہو چکی ہوئی ہیں. تو اب ان بیلیفز کے ساتھ پھر کیا معاملات ہوں گے. تو اس میں بہرحال احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر ایک انسان کے بیلیف جو ہیں وہ ہے ہی نہیں وہ ایتھیسٹ ہے تو پھر وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. وہ اہل کتاب کی کیٹیگری میں سے تو نکل گیا نا تو اس میں نہیں آئے گا. تو بہرحال اس چیز میں احتیاط کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر آج کی سوسائٹی کے اندر جو لوگ باہر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مردوں کو اجازت ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں لیکن عورتیں جو ہیں وہ اہل کتاب مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی. تو مردوں کی اجازت اس لیے دی گئی تھی کہ وہ ان عورتوں کو کنورٹ کریں
اپنے دین میں. لیکن ہمارے ہاں اور دیکھنے میں یہ ہوتا ہے میکسیمم کیسز جو ہیں وہ اپوزٹ ہی ہوتے ہیں کہ ہمارے مرد اگر جا کے شادی کرتے ہیں باہر تو وہ ان کو تو کنورٹ نہیں کرتے, وہ خود ہی کنورٹ ہو جاتے ہیں ان کے دین میں. اور اس کے بعد بچوں کا بھی جو ہے وہ بھی کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے, کیونکہ پھر بچے زیادہ تر ماں کو ہی فالو کرتے ہیں. تو یہ بہرحال اس خرابیاں ہیں. شادی کرنے سے پہلے وہ وقتی طور کے اوپر جو ایک حسن اور وہ چام اور وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے شادی سے پہلے کہ آپ ایسی عورت کا انتخاب کریں اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں کس عورت کا انتخاب کروں کہ جو کل کو جب میرے بچوں کی ماں بنے گی تو وہ میری اولاد کی کیسی تربیت کرے گی. تو یہ بڑا ضروری ہے, فارورڈ تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے اتنی کہ آپ پلان تو کریں کہ آپ کو اپنی نسل کیسی چاہیے, لیکن اگر آپ نے اپنی نسل کو بگاڑنا ہی ہے تو وہ اس میں تو پھر کسی کو بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, تو اپنی مرضی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح بتا دیا ہے کہ مشرقی عورتیں جتنی مرضی حسین و جمیل اور پڑھی لکھی اور جو کچھ بھی ہیں دولت مند اور سب کچھ, لیکن مومن لونڈی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. یعنی کہ لونڈی کا اس لیے کہا گیا کہ اس معاشرے میں لونڈی کی کیٹیگری جو تھی وہ بڑی لو تھی, ٹھیک ہے, تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہی حال جو ہے وہ مشرک مرد کا ایک مومن غلام کے مقابلے میں ہے. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے عقائد اور ان کے اعمال جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو دین سے پھیرنے والے ہیں. اور جب لازمی طور کے اوپر جو لوگ ایسی خواتین سے شادی کر لیتے ہیں, پھر ان کے بچے اور وہ سارے, جب ان کی گھر کی انوائرمنٹ ہی ایک مشرکانہ انوائرمنٹ بن جاتی ہے, تو اس میں تو وہ انسان خود بھی جو ہے وہ پریکٹس نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر وہ خود پریکٹسنگ مسلم ہوگا تو اول تو وہ انتخاب ایسا نہیں کرے گا ایسی عورت کا, اور اگر کرے گا بھی تو وہ اس کو اپنے دین میں لے کر آئے گا. تو اگر وہ ویک ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خود بھی پریکٹسنگ نہیں, تو پھر وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر گھر کا ماحول سارا بدل جاتا ہے, اور آپ کی انسانوں کی جو ایسے لوگ ہیں ان کی پھر نسل آگے تک خراب ہوئی تھی. وہ ایک بڑی اگزامپل میرے ذہن میں آ رہی ہے براک حسین اوباما کی, کہ اس کا باپ بھی تو مسلمان تھا نا, تو اس نے شادی کرسچن عورت کے ساتھ کی ہوئی تھی. تو نام تو اس کا مسلمانوں والا ہے, لیکن اس کے بلیف جو ہیں وہ کرسچینٹی کے ہی ہیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں تو ہمارا آج کل جس دنیا میں رہ رہے ہیں تو وہ تو دنیا ہی وہ فتنے کا دور ہے. ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں اور اپنے گھر والوں کے عقائد کی بھی پرواہ کریں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں کہا ہے نا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ, تو یہ لازم ہے ہم سب پر, ایز اے پیرنٹ ہم سب پر لازم ہے. جی, آج کا لیسن یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو کر لیں, ورنہ ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. جی جی کوثر. جی السلام علیکم. جی ویسے تو جو پارے میں جو کوشچن تھے وہ تو آپ نے سارے بتائے تھے, مجھے کچھ ایک دو پوچھنے تھے تو وہ تو ہو گئے مل گئے. اب ایک چیز مجھے یہ پوچھنی تھی کہ جو سٹارٹنگ میں ہم نے وہ 3 زبر والے اور جو اس میں 2 زبر والے حروف پڑھے ہیں, تو ساتھ میں جب آگے واو الف آیا ہے تو بھی جو تھرڈ لفظ ہے اس کے اوپر پیش آ رہا ہے ہمیشہ, وہ واو کی وجہ سے آ پوچھنا رہا تھا ہے, کس وہ واو کی وجہ سے آ رہا ہے. اچھا واو کی, جی جب واو لگتا ہے, واو ساکن ہوتا ہے نا, تو اس سے پہلے پیش آتا ہے نا, تو وہ تو حروف حرف مدہ بن جاتا ہے نا, تو وہ واو کی وجہ سے تو پیچھے پیش ہی آئے گا, زبر نہیں آئے گی. اچھا ٹھیک ہے. جیسے ایک وہ واولین بھی آتا ہے نا, تو زبر پھر ہاں, آ ہی نہیں لیکن سکتی. وہ زبر آتی ہے, لیکن واولین جب ہوتا ہے تو پھر وہ جمع نہیں ہوتا نا, وہ جمع کا فرق نہیں ہوتا. ہاں یہ مجھے تھوڑا وہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی نا, میں اس میں تھوڑا فرق پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو اب جب واو الف آئے گا تو ہمیشہ پیش آئے گا, بس یہ مجھے جاننا تھا کہ واو الف کے ساتھ ہمیشہ پیش آئے گا. جی ٹھیک ہے, وہ آئے گا, اور وہ جمع کے لیے ہوگا نا. جمع کے لیے اگر واو الف ہے تو پیچھے پیش ہی ہوگی, اگر پیش نہیں ہوگی تو پھر وہ جمع ہی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, بس ہاں یہ پوچھنا تھا. یہ اس کا مقصد مطلب وہ صحیح جو جیسے ڈیفینیشن ہوتی ہے نا کسی چیز کی, وہ پوچھنی تھی کہ یہ پیش کیوں اور کس وجہ سے آ رہا ہے, بس یہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, چلیں کلیئر ہو گیا نا.
جی جی یہ آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں پڑھا ہوا ہے لیکن وہ ہاں پڑھا ہوا تو ہے، وہ تو ایسے ہی پڑھا نا جیسے عامل وہ تو پورے حروف کے ساتھ پڑھا ہے نا. تو اب چونکہ وہ پیچھے جو 2 زبر اور 3 زبر والی چیزیں آ گئی ہیں تو بیچ میں زیر کے پہ تو وہ پھر مجھے اس میں وہ میں نے سوچا کہ اس میں پھر یہ چینجز کیوں ہیں کہ جیسے اگر وہ پیچھے 2 زبر 3 زبر ہی ہیں تو پھر یہ تیسرا جو لفظ ہے یہ پھر چینج کیوں ہو رہا ہے. ہاں یہ پوچھنا تھا. دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے مختلف اینگلز ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ ایک اینگل سے ہم سمجھتے ہیں اور دوسرے اینگل سے ہم نے نہیں غور کیا ہوتا، تو جب ہم دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں مزید ہمیں وسعت پیدا ہوتی ہے، ہمیں اس کے مزید ایسپیکٹس نظر آتے ہیں. جی بس ہاں ابھی وہ اس کی سمجھ آ گئی نا کہ یہ واو کی وجہ سے جو پیچھے پیش آ رہا ہے، کیونکہ واو کے پیچھے جو ہے وہ جمع کی وجہ سے جو ہے واو الف آ رہا ہے اور واو کے پیچھے لام پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے بس یہ ہاں، کیونکہ جب کنفیوژن کو دور نہیں کرتے تو پھر آپ اس میں مکسڈ ہوتے رہتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس وجہ سے کیا کچھ چینج ہوا ہے. نہیں اچھی بات ہے نا، کوسچن تو پھر کر لیا کیجیے نا، سیکنڈ کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے. ہاں جی اور ہاں کسی نے کیونکہ کچھ میں زیادہ وہ میں سنتی رہتی ہوں، زیادہ دیکھتی ہوں نا تاکہ میں پھر اینالائز کرتی رہتی ہوں ہر حرف کو کہ وہ کیسے پڑھا جی جاتا اچھی بات ہے، ہے، اس کی بہت کیا اچھی چینج بات ہے، ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. جی بارک اللہ. جی اور کوئی کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. چلیں میرا خیال ہے آپ لوگوں کے کوشچنس جو ہیں وہ سارے کلیئر ہو گئے ہیں، اور میں آپ سے اچھی امید ہی رکھوں گی کہ آج کا لیسن آپ کو سارا سمجھ آ گیا ہے. یسألونک کے بارے میں پھر میں ایک دفعہ ریمائنڈر دے دوں کہ ہم اس بارے میں ضرور اپنے آراء جو ہوں کہ مجھے بتانی ہے. میں سننا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا سمجھے ہیں ان تمام سوالات کے بارے میں جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اور اس کا پیٹرن کیا تھا، اور اس کے پیچھے نیت کیا تھی، اور اس میں سیکھنے کا کیا جو تھا ان کی خواہش کیا ہوتی تھی سیکھنے کی. تو اس بارے میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا، اور پھر اس پر ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں گے کہ ہم کہاں ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیں جی ہم دعا کے ساتھ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.